بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، میں ہوں ایاز اکبر یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں تماشا۔ ناظرین، چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں اس بات کا عندیہ دیا تھا اگر موجودہ آرمی چیف کو توسیع دی جائے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے الفاظ کچھ ڈیفرنٹ ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اس انٹرویو کا مفہوم ضرور یہ تھا۔ اس کو پورے جو نیشنل ٹیلی ویژن کے تمام چینلز ہیں اس کو اسی طریقے سے پک کیا، تمام جتنے بھی نیشنل نیوز پیپر تھے تمام لوگوں نے اسی سٹوری کو اسی طرح کیری کیا۔ لیکن کل اس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کچھ اپنے من پسند اور اپنے ہی جو کیا کہتے ہیں لائک مائنڈڈ صحافیوں کو کل بڑی گالا مدعو کیا، اور وہ صحافی جن کا ٹلٹ یا جن کو پرو پی ٹی آئی صحافی کہہ سکتے ہیں ان کو وہاں پر بلا کر ان کو جو ہے وہ اس چیز کے حوالے سے بریفنگ دی اور ان کو بتایا کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا، ان کے اس انٹرویو کو غلط مطلب نکالا گیا۔ اس کے کچھ چیدہ اس کے کچھ انٹرویو کے کچھ میں آپ کو جو ہم کہتے ہیں نا کچھ بلٹ پوائنٹس آپ کو بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو توسیع دینے کی بات میں نے نہیں کی، ایک انہوں نے یہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات کی تھی کہ نئے الیکشن تک مؤخر کیا جائے، تو خان صاحب بات تو یہی ہے، کیونکہ جب نومبر میں ان کا ٹائم پیریڈ ہو جاتا ہے تو یہ تو ایسی تھوڑی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی وہ ہے کہ آپ ایسی کسی کو کہیں جی کہ تو صبر کر ابھی نئے الیکشن تک تو بیٹھا رہے، تو توسیع ملے گی۔ نئے الیکشن کب ہوتے ہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے، سپٹمبر ہے، ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ نئے الیکشن ایکسپیکٹڈ ہے آگے اکتوبر میں، ستمبر اکتوبر میں، ایک سال ویسے ہی ہے، تو اوبیسلی ان کو سال کی ایکسٹینشن ہی ملے گی اگر آپ نئے الیکشن کراتے ہیں، اور پہلے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے ملک میں، اس میں سیلابی کیفیت ہے، معیشت آپ کے سامنے ہے، تو اور اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے یہ بات کی تھی کہ جو نئی حکومت آئے وہ آرمی چیف کا تعین کرے، تو پھر بات وہی ہوگی، توسیع کی آپ نے بات کی۔ انہوں نے کہا میں نے کبھی نہیں کہا کہ آرمی چیف کون ہوگا، ساری لڑائی خان صاحب آپ کی یہی ہے کہ آپ کس کو آرمی چیف لانا چاہ رہے تھے یا کس حوالے سے، وہ جو سارا اسکرپٹڈ تھا وہ جس سے پہلے ہم نے وی لاگز میں بڑی ذکر کیا کہ ساری لڑائی آرمی چیف کی ہے کہ آپ کس کو آرمی چیف لانا چاہتے ہیں اور آرمی چیف کا جو باقی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا کرائٹیریا طے کر رہی ہے، یہی تو ساری لڑائی ہے۔ یہ آپ پھر دوسری طریقے سے بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آرمی چیف میرٹ پہ ہو۔ دیکھیں خان صاحب نے ہمیشہ ہی بات کی، تو ہمارا ایک کویشچن ہے ان اداروں کی طرف کہ کیا جو لیفٹنٹ جنرلز ہیں تو کیا اس میں کوئی ایسا آرمی چیف بن سکتا ہے جو میرٹ پہ نہ ہو؟ میرے خیال میں تو جتنے بھی لیفٹنٹ جنرلز ہوتے ہیں وہ سارے کیپیبل ہوتے ہیں آرمی چیف بننے کے۔ اس میں سے کون بنتا ہے کون نہیں بنتا وہ تو ثوابدید ہے اس ٹائم کے وزیر اعظم کی کہ جو ان کو نام جاتے ہیں ان میں سے ان کی جس مرضی کو بنائیں، لیکن وہ سارے کیپیبل ہوتے ہیں، وہ سارے لیفٹنٹ جنرلز جو ہیں وہ ہمارے سارے قابل لیفٹنٹ جنرلز ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں جی کہ ایکس جو ہے وہ قابل ہے اور وائی جو ہے وہ بڑا ہی نکما ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تمام لیفٹنٹ جنرلز جو ہیں وہ ہمارے ماشاءاللہ سارے ہی کیپیبل ہے، ہماری آرمی ون آف دا بیسٹ آرمی ان دا ورلڈ ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی فلانا آرمی چیف کرپٹ ہے تو وہ لیفٹنٹ جنرل بیٹھا ہوا ہے۔ آرمی کا اپنے ایک میکینزم ہوتا ہے، ہم نے ماضی میں ہم نے خود دیکھے ہیں کہ آرمی نے اپنا احتساب خود کیا ہے، ایسے سٹنگ جرنیل انہوں نے گھر بھیجے ہیں، بریگیڈیئرز گھر بھیجے ہیں، ایسے مجھے پتہ ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ جو انہوں نے کورٹ مارشل کر کے گھر بھیجے ہیں، تو جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کیپیبل ہیں۔ اس میں آپ کہیں جی کہ میں جو کروں گا وہ میرٹ پہ ہوگا اور جو باقی کوئی کہتا ہے تو وہ میرٹ پہ نہیں ہوگا، تو خان صاحب اس کے لیے پھر آپ کو ویٹ کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو بھی گرم گرم کھانے کی عادت ہے، آپ کہتے ہیں کہ ٹھنڈا کر کے نہ کھاؤں، تو پھر ویٹ کر لیتے آپ تھوڑا سا، آپ نے ویٹ نہیں کیا، آپ نے مازارائی کی، اس لیے اب آرمی چیف اختیار کس نے بننا ہے اس کا اختیار اب آپ کے پاس لیگلی نہیں ہے، یہ اس وزیر اعظم کے اختیار ہے۔ جو وزیر اعظم بیٹھا ہے وہ آپ کو پسند ہے یا ناپسند ہے، وہ کالا ہے یا گورا ہے، وہ جیسا بھی ہے اب اس کا اختیار ہے، وہ بنا سکتا ہے آرمی چیف۔ اب آپ باہر بیٹھ کے جتنا مرضی چیخ لیں، اب آپ آرمی چیف کا تعین نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایک اور بات کی کہ دو خاندانوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آرمی چیف کون ہوگا۔ بھائی وہی بات ہے کہ وہ خاندان اگر اقتدار میں بیٹھے ہیں تو ان کو اختیار ہے، پھر آپ اقتدار میں بیٹھ جاتے ہیں خان صاحب، پھر کیوں آپ نے اقتدار، کیوں پھر آپ نے مازارائی کی، کیوں لڑائی کی؟ یہ جو آپ اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے ان سے لڑائی کر کے، تو اس وقت تھوڑا سا اگر آپ میں اب یہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا، تھوڑا عقل کے ساتھ کام کر لیتے، تھوڑا سا چیزوں کو طریقے سے چلاتے تو شاید ہو سکتا آج آپ باہر نہ اندر بیٹھے ہوتے اور یہ فیصلے آپ کر رہے ہوتے جو آپ ماضی میں کرتے بھی رہے ہیں 3.5 سال، اپنی مرضی کے لوگوں کو آپ نے لگایا ہی ہے نا، کہ نہیں لگایا آپ نے؟ لیکن اگر نہیں لگایا تو پھر آپ کی کمزوری ہے۔ ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ میں غلام نہیں ہوں،
میں بڑا بااختیار ہوں، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کہ آپ نے کہا کہ لیجسلیشن کے لیے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے تھے، تو پھر آپ اپنے عوام کو بیوقوف کیوں بنا رہے ہیں کہ میں بڑا پاورفل وزیر اعظم تھا، میں نے کبھی کسی کی ڈکٹیشن نہیں لی؟ آپ خود اپنے متعدد انٹرویو میں بتا چکے ہیں کہ بڑی کمزور حکومت تھی، مجھے ایک بل پاس کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کہنا پڑتا تھا سارا لائن حاضر کرو، وہ آتے تھے، پھر وہ ووٹ کرتے تھے، پھر آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی آپ نہیں لگا سکے، کمزور ترین آپ آدمی تھے۔ تو پھر یہ کیا ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی؟ یہ جو ہمارے یہ پی ٹی آئی والے جو بھائی ہیں، یہ کیوں نہیں چیز کو سمجھتے کہ خان صاحب کبھی بھی مضبوط وزیر اعظم نہیں رہے؟ اچھا، اس کے لیے پھر معاف کیجیے گا، جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ جی وہ حکومت بڑی کمزور تھی۔ اور بھائی حکومت کمزور ہے یا آپ وزیر اعظم تو ہے نا، پاور تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا بھائی، پین تو آپ کے ہاتھ میں ہے، تو کریں، نہیں تو پھر گھر جائیں۔ اگر آپ گھر گئے ہیں تو پھر انتظار کریں۔ اینی وے، انہوں نے پھر ایک اور بات کی کہ -1 فارمولہ جو ہے وہ لگانے کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں خان صاحب، پھر آپ آ رہے ہیں نا لائن پہ آہستہ آہستہ، تو پھر -1 پھر اگلے -1 تو لگاتے ہی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے گرفتاری کا کوئی ڈر نہیں ہے، حالانکہ اس دن رات کو میں ہی رپورٹ کر رہا تھا کہ اس دن بنی گالہ میں کالج چل رہی ہیں، سارے پہنچو یہ، حالانکہ خان صاحب اس دن بنی گالہ میں تھے ہی نہیں۔ آئی کین بیٹ، آئی کین پروف وہ بنی گالہ میں نہیں تھے جب یہ بات چلی، میڈیا پہ آئی کہ جی وہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، حالانکہ ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن بس ایک بات چل پڑی تو چل پڑی۔ یقین کریں کہ فواد چودھری صاحب کرسی لے کے بنی گالہ میں ایسے کر کے بیٹھ گئے جیسے انہوں نے بچانا ہے، اور بھائی جب گرفتار کرنے آئیں گے نا تو پھر آپ جیسے بندے رستے میں نظر بھی نہیں آنے، تو اسی پہلے چک کے سیدھے پریزن وین دے اندر۔ تو یہ جو اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں نا، پھر یہ آپ کو خراب ہی کرتے ہیں کہ خان صاحب بس تسی بغم ہو جو اسی ہیں ہاں، پھر یہ کہتے ہیں جاگتے رہنا ساڑھے دن نہ رہنا، پھر یہ خود سب سے پہلے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کالے کر کر کے لوگوں کو بلا کے بنی گالہ کے سامنے بٹھایا۔ کس لیے بٹھایا؟ اگر آپ کو گرفتاری کا ڈر نہیں ہے تو پھر نکلتے عمران خان چوک میں کھڑے ہوتے اور کہتے کہ آؤ جی میں کھڑا ہوں سامنے، پکڑنا کہتے ہیں پکڑ کے لے جائیں۔ کنٹرڈکشن ہے، بیانات کے اندر تضاد ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ پھر اب میرے جو دوسرے بھائی ہیں وہ پھر ایسے عجیب عجیب کمنٹس کرتے ہیں وی لاگ کے اوپر۔ میں آپ کو فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کو چیخ چیخ کے بتایا اپنے پارلیمنٹری کہ اللہ دا واسطہ ہے آ جاؤ بنی گالہ آ جاؤ، پوری رات انہوں نے گزاری، تو گرفتاری کا ڈر نہیں تھا آپ کو؟ فار گاڈ سیک نہیں تھا۔ میں نے بیگ تیار کر لی تھا، کتابیں ڈال دی تھی، یہ سب ٹوپی ڈرامہ۔ اچھا جی انہوں نے کہا کہ جی ایک اور جو انہوں نے بڑی خطرناک بات کی خان صاحب نے، کہ ہماری جو ملک کی ایجنسی ہیں نا وہ کیپیبل نہیں ہیں، وہ معلومات اکٹھی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے جسٹیفائی کیسے کیا کہ ہماری ملک کی ایجنسیاں جو ہیں وہ صحیح معلومات اس لیے اکٹھی نہیں کر سکتی کہ ان کی معلومات کے مطابق مہنگائی کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان تھے پی ٹی آئی کی حکومت سے، لیکن وہ غلط ہو گیا۔ جب حکومت گئی تو لوگ ان حکومت کے خلاف سڑکوں پہ آ گئے۔ تو بھائی جب آپ لوگوں کو عجیب قسم کا بیانیہ دے کے لالی پاپ دے کے باہر نکالیں گے تو لوگوں تو نکلنا ہی ہے نا۔ اور اس وقت جو معیشت کا حال تھا، آٹا جو ہے وہ ناپید ہو گیا، چینی ناپید ہوگی، لوگوں کو کھانے کے لیے زہر نہیں تھا، خزانہ خالی تھا، اور موجودہ حکومت نے جو بلنڈر مارے آگے، جو انہوں نے اس حکومت کو ٹیک اوور کیا، پتہ نہیں کیوں کیا، وہ مجھے پتہ ہے کیوں کیا، آپ کو بھی پتہ ہوگا کیوں کیا۔ وہ یہی لڑائی جو میں اوپر بات کر رہا تھا، اسی لڑائی کی وجہ سے وہ آئے، انہوں نے اس لڑائی کو سالو کرنے کے لیے، مطلب میں اب اس کو زیادہ کھل کے کیا اس پہ بات کروں، چھوڑیں اس چیز کو۔ بہرحال کسی کے کہنے پہ یہ لوگ آ کے بیٹھ گئے، لتر کھانے کے لیے، بے عزت ہونے کے لیے، گالیاں کھانے کے لیے آ کے بیٹھ گئے یہ موجودہ حکومت جو ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں جب آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں تو لوگوں نے تو نکلنا تھا کہ نہیں نکلنا تھا؟ پھر لوگ نکلے تو اب وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں خان صاحب کہ جی ہماری ملک کی ایجنسیوں نے کہا تھا کہ جی لوگ بڑے تنگ ہیں، یہ تو باہر کام ہو گیا۔ تو اب ایجنسیوں کی کارکردگی پہ بھی سوالیہ نشان آ گیا۔ پہلے کہتے تھے ہماری ایجنسیاں بڑا اچھا کام کر رہی ہے کیونکہ یہ نواز شریف اور یہ چور تھے، ان کو پتہ تھا آئی ایس آئی بڑا اچھا کام کر رہی ہے، ان کی چوریاں پکڑے گی، اس لیے وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ یہ پرانے بیان اگر آپ سن لیں۔ اچھا جی انہوں نے ایک اور بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ صوبوں کی حکومتیں ہماری ہیں لیکن ہم پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں جی؟ کیونکہ بوٹ نہیں ہے ہمارے پیچھے۔ پھر وہی گھسی پیٹی بات، اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کہ بوٹ نہ ہو، جب تک بوٹ نہ ہو پیچھے سے تو کام نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ 2018 میں آپ بوٹ کی وجہ سے اندر آئے ہیں خان صاحب، اب بوٹ آپ سے ہٹ گئے تو آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ دیکھیں پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، پرویز الہی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، توڑے نا اسمبلیاں، آ جائیں۔ کے پی آپ کا اپنا وسیم اکرم پلس آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ خان صاحب آپ کیوں یہ چورن بیچ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ؟ میں یہ چھوٹا سا ایک نکمہ قسم کا صحافی، میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑا آسان ہے کہ دیں آپ استعفے، دیں نا استعفے آپ کے پی سے، دیں نا آپ پنجاب سے استعفے، دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کیوں نہیں دیتے آپ لوگ؟
اچھا استعفوں میں جہاں بات ہے، مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یو ٹرن جس کو آپ کہتے ہیں. میں آج آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اسمبلیوں میں واپس آ رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے انہوں نے اس جو اسمبلی کا جو ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ تھا اس کو بھی انہوں نے عدالت میں چیلنج کر دیا ہے. ناؤ یہ پر تول رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں اسمبلیوں میں، اور اس کو جسٹیفائی اس طرح کیا جا رہا ہے کیونکہ ابھی آگے حالات اس قسم کے ہیں، مختلف قسم کی امور میں حصہ لینا ہے، تو ملک کی وسیع تر مفاد میں اب اسمبلیوں میں واپس آنا پڑے گا. انہوں نے خراب کیا اپنے پارلیمنٹیرینس کو، بیچاروں کی تنخواہیں بھی بند کرا دی، ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں باہر، کبھی کدھر کبھی کدھر. وہ تو بیچارے تڑپ رہے ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں کب واپس جائیں. یقین کریں ہم سے پوچھتے ہیں، میں آپ کو حلفاً قرآناً کہتا ہوں کہ کئی پارلیمنٹرین مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ ہم کو پتہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب کس، ان کو خود نہیں پتہ. اچھا وہ خود واپس آ رہے ہیں، تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ بہت جلد اسی سپٹمبر کے مڈ میں یا اکتوبر کے سٹارٹ میں یہ فیصلہ آ جائے گا کہ ہم اسمبلیوں میں واپس جا رہے ہیں. یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا، بہت بڑا یو ٹرن. دوسری بات جو خان صاحب کے حوالے سے بڑی بات آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ ایک تو یہ اسمبلی والی بات ہوگی. دوسری جو بات یہ ہے کہ جو میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی ہوتی ہے، جو میڈیا پہ کیا بات کرنی ہے، جو آگے کیا 3 سے 3.5 ہفتے ہو گئے ہیں یا 4 ہفتے ہو گئے ہیں، اس کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی. کنفیوز بیانیہ آ رہا ہے. پہلے ڈیلی صبح اٹھ کے ایک ویڈیو کال پہ، یعنی اس پہ نا زوم پہ ایک میٹنگ ہوا کرتی تھی کہ اب ٹی وی پہ کیا بیانیہ دینا ہے. اب اتنے کنفیوز ہو چکے ہیں، یہ آرمی چیف والا جو اسٹیٹمنٹ دی خان صاحب نے، آگے پیچھے یہ وہ، اس کے حوالے سے اتنے کنفیوز ہیں کہ 4 ہفتے سے، تقریباً 4 ہفتے سے یا مہینہ آپ کہہ لیں، کوئی میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی. اب وہ جو ان کے اسپوکس مین ہیں وہ کنفیوز ہیں. اب ہم کریں کیا؟ آرمی چیف کو توسیع دینی ہے کہ نہیں دینی؟ ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں دے رہے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں میں نے یہ بات نہیں کی، کیونکہ وہ میں کہتا ہوں کہ الیکشن تک ہوں تو بات کان کو یہاں سے پکڑو یا کان کو یہاں سے پکڑو، پکڑنا تو کان ہی ہے. توسیع آپ ایسے دے دیں یا آپ کے الیکشن تک مؤخر کر دیں. تو یہ گلاس وہی بات ہے کہ گلاس جو ہے وہ خالی ہے اور پھر اس کو جو ہے نا وہ آدھا بھرا ہوا ہے، تو آدھا خالی آدھا بھرا والی بات ہے. تو بیسکلی بات تو یہ ہے کہ اس میں پانی ہے یا نہیں ہے. تو خان صاحب نے اس قسم کی جسٹیفیکیشنیں دی ہوئی ہیں، تو کنفیوز بیانیہ اس وقت جو ہے زبردست قسم کا کنفیوز بیانیہ چل رہا ہے. ان کے اپنے پارلیمنٹیرین کا اپنا ورکر کنفیوز ہوا ہے، اور یقین کریں کہ بہت کنفیوز ہو گیا. خاص کر یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، ان کے 2-3-4 لوگ اوورسیز بھی ہیں، ان کی مجھے کالیں آ رہی ہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں یار پی ٹی آئی تو گئی. میں کہ کیوں؟ کہتے ہیں یار یہ خان صاحب نے پہلے ہمارے پہ یہ چورن بیچا، اب خان صاحب نے، تو وہ ابھی وہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے پیچھے سارے پڑ گئے ہیں. وہ جو ستمبر اکتوبر بڑا، وہ جو عجیب قسم کے اسٹوپڈ قسم کے وہ اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں. تو اب چیزیں اس طرح کی سے نہیں ہیں جس طریقے سے پہلے تھی. الیکشن کمیشن کو پھر دھو رہے ہیں کہ نون لیگ کا الیکشن کمیشن ہے، فلانا ٹمکانا، انہوں نے بھی ان کو بلا لیا. وہ بھی ان سے بدلہ تو لیں گے صحیح طریقے سے کہ یہ بول لیتے ہیں بہت زیادہ. دوسرے فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ آئی ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ اسٹیبلشمنٹ کا وہ سٹیٹس کو رہ سکتا ہے. اب آپ دیکھ لیں چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ سارا وہ بیک ڈور جو کل میں نے بات کی تھی، ساری چیزیں مینیج ہو رہی ہیں. پی ٹی آئی پرانی تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے تیار ہے. پرانے انہوں نے دیکھ لیا، ایگزاسٹ ہوگی، جلسے کر کے دیکھ لیے، امریکن بیانیہ کر کے دیکھ لیا، پھر رابن اس سے آ کے مل لیا، انہوں نے جو لابیسٹ ہے سی آئی اے والا اس سے مل لیا. فواد چودھری صاحب جا کے ڈیوڈ بروم سے جا کے مل لیے، امریکن سے تعلقات بحال کرنے کی بات ہوگی. خان صاحب نے کہا میں کبھی امریکہ کے خلاف نہیں رہا. وہ امریکہ والا بیانی بھی پٹ گیا. اس کے بعد جو دوسرا بیانیہ تھا وہ بھی پٹ گیا، امپورٹڈ حکومت والا بھی پٹ گیا. اب یہ جو تیسرا بیانیہ آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ والا وہ بھی پٹ گیا کہ بوٹ والا. اب ان کے پاس کچھ بچے ہی نہیں ہے. اب پرانی تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے تیار ہے. لہٰذا کنفیوز بیانیہ، کنفیوز لیڈرشپ. اب آگے کیا ہوتا ہے، لیڈر جو آڈینس ہے وہ بھی کنفیوز ہوئی ہے. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ جو سپٹمبر ہے نا، یہ پھر ایک دفعہ ان کے لیے بڑا سخت ہوتا جا رہا ہے. عدالتوں میں پیش ہونا ہے، الیکشن کمیشن میں پیش ہونا ہے، کنٹمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ہے ان پہ، توہین جو ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے وہ بھی ہے. اب خان صاحب نے کہا جی چلو جلسے بہت کر لیے، اب ذرا سیلاب زدگان کے علاقوں کی طرف جاتے ہیں. پیسے اکٹھے کر لیے، پڑے ہوئے ہیں 3-3.5 ارب روپے پڑا ہوا ہے. ابھی کیا کرنا ہے؟ ابھی 2 نا راجن پور تونسا یہ ڈوب رہے ہیں، ان کو 2 بحرین کو دوبارہ سڑکیں بناؤ وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے پاس پریس کانفرنس کر لی ثانیہ نشتر نے اور فواد چودھری، ہمارے پاس پیسے پڑے ہوئے تو بچے دے رہے ہیں وہ پیسے. اور بھی لگاؤ ان کے اوپر، انفراسٹرکچر نیا بناؤ. لوگوں کے ہوٹل تباہ ہو گئے ہیں، بزنس تباہ ہو گئے، گھر تباہ ہو گئے، وہاں پہ پورا جنوبی پنجاب تباہ ہو گئے. چلو وفاق حکومت وہ کر رہی ہے، وہ تو خراب ہے، کرپٹ ہے، چور ہے. آپ تو ایماندار ہیں نا، بنائیں کے پی کو دوبارہ، بنائیں ڈی جی خان کو دوبارہ، تو پھر ہم مانیں. پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ ہم نے اتنے اکٹھے کر لیے ہیں. اور بھائی مکاؤ، لوگ بھوکے مر رہے ہیں.
ان پہ خرچ کرو، لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو آپ لوگ بتاؤ۔ آج کے لیے اتنی ہی، اپنے خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔